ایس ایچ اردو سٹوری دیکھنے والوں کو السلام علیکم پیارے دوستوں، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ پرانے زمانے میں ملک روم پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ بڑا انصاف پسند، نیک سیرت اور بہادر تھا۔ بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام اشفین تھا۔ شہزادی اشفین بے حد خوبصورت اور ذہین تھی۔ بادشاہ اور ملکہ اسے دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ شہزادی اشفین کے محل میں ایک بہت بڑا باغ تھا جس میں دور دور سے منگوائے گئے نایاب پودے تھے۔ شہزادی ہر شام کو اپنے کنیزوں کے ساتھ باغ کی سیر کرتی اور رنگ برنگے تتلیوں سے کھیلتی۔ ایک شام کو شہزادی حسب معمول اپنے باغ میں کھیل رہی تھی اور تتلیاں پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ تتلیاں کبھی اس پھول پر جا کر بیٹھتی تو کبھی اس پر۔ اتفاق کی بات ہے کہ ملک کو کے بادشاہ جن بیٹو کا بیٹا تخت پر بیٹھا آسمان کی سیر کر رہا تھا۔ اس کے تخت پر ایک بہت بڑے اژدہے کی شکل کا تھا۔ 4 خوفناک دیو اٹھائے ہوئے تھے۔ بیٹو جن کا تخت بادلوں کے اوپر اڑ رہا تھا۔ بیٹو جن نے ایک طلسمی نک لگا رکھی تھی جس کی وجہ سے اسے ہر چیز بالکل صاف نظر آ رہی تھی۔ بیٹو جن کی نظر جب شہزادی اشفین پر پڑی تو وہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر دھن رہ گیا۔ اس نے اسی وقت میں اپنے غلاموں کو تخت باغ میں اتارنے کا حکم دیا۔ تخت نیچے آیا تو کنیزیں شور مچا کر بھاگ گئی۔ شہزادی اشفین تو بے ہوش ہو گئی اور زمین پر آ پڑی۔ بیٹو جن نے اسے اٹھا کر اپنے تخت پر ڈالا اور بولا، میں اس خوبصورت لڑکی کو اپنی ملکہ بناؤں گا۔ ہا 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 ہا، چلو اب واپس کوہ کاف چلو۔ دیو یہ سنتے ہی تخت کندھوں پر اٹھائے کوہ کاف کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر کنیزیں دہاتی دہاتی ملکہ اور بادشاہ کے پاس پہنچی اور انہیں بتایا۔ ملکہ تو ہائے میری بچی کہہ کر وہیں بے ہوش ہو گئی۔ بادشاہ گھبراہٹ میں ننگے پاؤں باغ کی طرف بھاگا، مگر وہاں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ شہزادی اشفین کو تو بیٹو جن اٹھا کر لے گئے۔ پوری سلطنت میں کہرام مچ گیا۔ جس نے سنا آنسو بہانے لگا۔ بادشاہ نے شاہی نجوموں اور وزیر اعظم سے مشورے کے بعد اعلان کرا دیا کہ جو شخص شہزادی اشفین کو کوہ کاف کے جن کی قید سے آزاد کرا لائے گا تو وہی تخت و تاج کا وراثت ہوگا۔ اس اعلان کو سنتے ہی بہت سارے شہزادے اور نوجوان اپنے گھروں سے نکل پڑے، مگر کسی کو بھی کوہ کاف کا راستہ نامعلوم تھا۔ ادھر ادھر بھٹک کر ناکام ہو گئے۔ ملک روم کے ایک گاؤں میں نوجوان تاجر عثمان بھی رہتا تھا۔ اس نے جب یہ اعلان سنا تو سوچا، قسمت آزمانی چاہیے، شاید اللہ میری مدد کرے اور میں شہزادی کو جن کی قید سے آزاد کرنا ہوں۔ یہ سوچ کر عثمان نے سامان باندھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر مشرق کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوپہر کے وقت عثمان ایک جنگل میں پہنچا۔ وہاں گھنے درختوں کے نیچے لیٹ گیا اور چند وقت گزارنے لگا کہ چون چون کی دردناک آواز آنے لگی۔ اس نے نگاہ اٹھائی، کیا دیکھتا ہے کہ ایک درخت پر شاخ پر بیٹھی چڑیا کی گردن میں خوفناک کالا سانپ لپٹا ہوا ہے اور اسے ڈسنے کو تیار ہے۔ تاجر عثمان نے چڑیا پر رحم آیا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ چڑیا کو کس طرح بچایا جائے۔ اتنی دیر میں وہ درخت پر چڑھتا تو سانپ نے اسے ڈس لینا تھا۔ سوچتے سوچتے عثمان کو ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے جلدی سے گھوڑے کی ذیل سے لپٹی ڈھال اتار دی۔ ڈھال شیشے کی طرف چمکدار تھی۔ عثمان نے ڈھال کو زمین پر رکھا اور اس کی رخ درخت پر چڑھنے سانپ کی طرف ہو کر دیا۔ کالے سانپ نے جب چمکتی ڈھال کو اپنے آثار دیکھا تو سمجھ گیا کہ کوئی اور سانپ آ گیا ہے۔ وہ بڑے آزناک انداز سے کل پا کے پکارنے لگا۔ تاجر عثمان نے پھر بڑھتی سے کمال میں تیر جوڑا اور اللہ کا نام لے کر شروع کر دیا۔ سناٹا سنتا ہوا سیدھا سانپ کے گردن میں لگا اور سانپ مر گیا۔
چڑیا بچ گئی اور پھر سے اتار کے تاجر سامنے آ گئی۔ مگر یہ کیا ہوا، عثمان کے سامنے ایک حسین پری مسکرا رہی تھی۔ اس نے کہا، اے آدم زاد، تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری جان بچائی۔ میں پریوں کی ملکہ کی خاص کنیز ہوں۔ آج چڑیا بن کر سیر کے لیے نکل رہی تھی کہ اس سانپ کے ہاتھوں چڑھ گئی۔ اگر تم نہ ہوتے تو یہ مجھے مار دیتا۔ عثمان نے ہنس کر کہا، اے پری، ہر انسان کا فرض ہے کہ جانوروں پر رحم کھائے اور ان کی مدد کرے۔ پری خوش ہو کر بولی، تم بہت اچھے انسان ہو، بولو میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ عثمان نے کہا، میں ملک روم کی شہزادی اشفین کو جن کے قید سے آزاد کرانے کوہ کاف جا رہا ہوں۔ اگر تم مجھے کوہ کاف تک کا راستہ بتا دو تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ پری سن کر سوچ میں پڑ گئی اور پھر کہنے لگی، یہ تم نے بہت مشکل کام بتایا ہے، لیکن بہادر لوگوں کے لیے مشکل کام کوئی نہیں۔ یہ لو، یہ آم رکھو اور اس جنگل کے جنوبی حصے میں جب کہ برہم کے درخت کے نیچے جب پہنچ جاؤ گے تو آم کو کاٹ دینا۔ اس درخت کے نیچے بونوں کی ایک بستی رہتی ہے، وہ آم کھانے کے بہت شوقین ہیں۔ وہ تم سے آم مانگیں گے مگر تم ہرگز نہ دینا، اور کہنا اگر بونے بادشاہ میرے ساتھ کوہ کاف چلے کہ تو میں آم دوں گا۔ اگر وہ آمبوں کا موسم ہے، مجھے یقین ہے بونا بادشاہ تمہاری بات مان لے گا اور تمہیں یہ بونا بادشاہ یہ بتائے گا راستہ۔ عثمان نے پری کا شکریہ ادا کیا اور اس نے اپنا پر ہلایا اور چلی گئی۔ جب تک تم مشکل میں پھنس جاؤ گے تم بالوں کو لگانا، تمہاری مدد کے لیے پہنچ جاؤں گی۔ خدا حافظ۔ پری چلی گئی تو تاجر عثمان اٹھا اور گھوڑے پر بیٹھ کر برہم کے درخت کے طرف چل دیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ہدایت کے مطابق آم نکالا اور چیرا تو ہر طرف خوشبو پھیل گئی۔ خوشبو بونوں کی بستی میں پہنچی تو سارے بونے بے قرار ہو گئے اور بونا بادشاہ کے ہمراہ باہر نکل آئے۔ بونے بادشاہ نے للچائی ہوئی نظروں سے آم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے آدم زاد، تم کہاں سے یہ آم لائے ہو؟ ہمیں بھی کھلا دو۔ عثمان غصے سے بولا، چلو بھاگو یہاں سے، میں نے تمہیں آم کا چھلکا بھی نہیں دوں گا۔ ہاں، ایک شرط مان لو تو سارا آم تمہیں دے دوں گا۔ بونے بادشاہ نے جلدی سے کہا، شرط بتاؤ۔ عثمان بولا، تمہیں میرے ساتھ کوہ کاف تک جانا ہوگا، اگر راضی ہو تو یہ آم تمہارا۔ بونے نے جواب دیا، مجھے کوہ کاف تک جانے کا راستہ معلوم نہیں۔ ہاں، یہ سے 4 کوس دور ایک خونخوار جادوگرنی رہتی ہے، اسے پتہ ہے، مگر وہ تو انسانوں کا خون پی جاتی ہے اور گوشت کھا جاتی ہے، ہڈیاں چبا جاتی ہے، لیکن ایک بات ہے، وہ مارنے سے پہلے ہر انسان سے 3 سوال پوچھتی ہے اور جو انسان صحیح جواب دیتا ہے اسے چھوڑ دیتی ہے، مگر آج تک کوئی انسان اس کے سوالوں کے جواب نہ دے سکا۔ صرف میں ان سوالوں کے جواب جانتا ہوں۔ پھر تو تم میرے ساتھ ضرور جانا ہوگا ورنہ آم نہیں ملے گا۔ بونا بادشاہ مان گیا۔ عثمان نے آم بونوں کے حوالے کر دیا۔ ساری بستی آم پر ٹوٹ پڑی اور اسے چپٹ گئی۔ اب عثمان نے بونے بادشاہ کو جب سائز انگلی جتنا تھا اسے جیب میں ڈال دیا اور آگے چل دیا۔ جب وہ جادوگرنی کے علاقے میں پہنچے تو جادوگرنی تاجر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور شیطانی کہا کر بولی لگی، واہ واہ، آج بڑا ترکا شکار آیا ہے۔ اے انسان، میں تمہیں خون میں پانی میں ابال کر یخنی پی جاؤں گی۔ عثمان تو کانپ اٹھا۔ جادوگرنی کی شکل تھی بھی بہت بھیانک، یہ لال لال بڑی باہر آنکھیں نکلی ہوئی، پیلے زرد دانت اور سے کالا سیاہ رنگ۔ اس کی گود میں ایک مینڈک بیٹھا تھا جس کے ہاتھ پھرتے ہوئے جادوگرنی اسے چوہا کھلا رہی تھی۔ جادوگرنی کی بات سن کر عثمان ہمت کے ساتھ بولا، اے جادوگرنی، تم نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ جو تمہارے 3 سوالوں کے جواب دے گا اسے چھوڑ دوں گی۔ جادوگرنی سن کر چیخ ماری اور فرش سے اچھل چکی، تم میرے سوالوں کے جواب دو گے؟ ہا 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 ہا، آج تک کوئی انسان درست جواب نہیں دے سکا۔
جادوگرنی کا کہا بڑا بھیانک تھا۔ اس کا محل لرزتا تھا۔ مینڈک اس کی گود سے اچھل کر پری جا گرا۔ جادوگرنی نے پہلا سوال کیا، بتاؤ 10 من پتھر کو کیسے پھوکے مار کر اڑایا جا سکتا ہے؟ عثمان نے کان نچانے کے بہانے سر جیب کی طرف جھکایا تو بونے بادشاہ نے اس کے کان میں کہا، جناب، پتھر کو پیس کر پاؤڈر بنا کر پھونکیں تو اڑایا جا سکتا ہے۔ عثمان نے یہی جواب دہرایا۔ جادوگرنی اچھل کر پڑی، لو اب دوسرے سوال کا درست جواب دو، بتاؤ وہ کون سی دولت ہے جسے کوئی نہیں چرا سکتا؟ عثمان نے پھر سر جیب کی طرف جھکایا تو بونے بادشاہ نے کہا، جناب وہ دولت علم ہے جسے کوئی نہیں چرا سکتا۔ اپنے دوسرے سوال کا درست جواب پا کر جادوگرنی گھبرائی۔ اسے شکار ہاتھ سے نکل نظر آ رہا تھا، کیونکہ اگر وہ عثمان تیسرے سوال کا درست جواب دیتا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، تو جادوگرنی اسے چھوڑنا پڑے گا۔ اس نے کہا، اے انسان، میرے تیسرے سوال کا یہ کہ وہ کون سا جرم ہے جسے کرتے ہوئے اگر انسان پکڑا جائے تو سزا ملتی ہے، لیکن اگر کر لے تو سزا نہیں دی جا سکتی۔ عثمان یہ سن کر چکرا گیا، مگر بونے بادشاہ نے اسے جواب دیا۔ عثمان نے کہا، وہ جرم خودکشی ہے۔ جادوگرنی نے زور سے تھپڑ مارا اور چیخی، افسوس، آج ایک انسان نے میرے سوالوں کے جواب دے دیے۔ افسوس، میں اس سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ جا، چلا جا، تجھے چھوڑتی ہوں، تو آزاد ہے۔ عثمان نے کہا، اے جادوگرنی، ایک مہربانی کر مجھے کوئی کاف جانے کا راستہ بتا دے۔ میں اپنے ملک کی شہزادی کو جن کی قید سے آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ جادوگرنی کہنے لگی، میں تمہاری ذہانت سے خوش ہوں۔ یہ گیند زمین پر پھینک دے اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا جا۔ یہ گیند تجھے خون کے دریا کے کنارے تک پہنچا دے گی۔ اس دریا کے پار کوہ کاف کی حدود شروع ہو جاتی ہیں۔ دریا کے کنارے ایک چڑیل رہتی تھی، وہاں دریا کے محافظ ہے۔ اگر تم اسے مارنے میں کامیاب ہو گئے تو دریا پر ایک پل خود بخود بن جائے گا، جس پر سے اسے گزرنا تو دوسری طرف جا سکو گے۔ خبردار، دریا کے خون میں تیرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ پتھر کے بن جاؤ گے۔ عثمان نے گیند زمین پر پھینکی، گیند خود بخود بڑھنے لگی اور تاجر عثمان کے پیچھے چلنے لگا۔ بونا بادشاہ اس کی جیب میں تھا اور اسے مزے کے لطیفے سنا کر ہنس رہا تھا۔ اب ہم شہزادے اشفین کی خبر لیتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ پیٹو جین نے اسے چاندی کے ایک بڑے پنجرے میں قید کر رکھا تھا اور اسے مجبور کر رکھا تھا کہ اس سے شادی کر لے۔ اس وقت پیٹو جان کہہ رہا تھا، اے شہزادی، میری بات مان لے کہ کوئی تیری مدد کو نہیں آ سکے گا۔ شہزادی اشفین یہ کہہ کر رونے لگی۔ پیٹو جین نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو ہاتھ جوڑ کر بولا، روئیے مت میری پیاری شہزادی، میں ابھی تمہارے لیے میٹھی گولیاں منگواتا ہوں۔ پیٹو جین نے ایک دیو کو میٹھی گولیاں لانے کا حکم دیا اور وہ لے آیا، مگر یہ کھٹی میٹھی گولیاں فٹ بال کے سائز کی تھی، لمبے بانسوں سے لپٹی ہوئی موٹے لولی پوپ تھی اور اینٹ جیسی چاکلیٹ تھی۔ پیٹو غصے سے بولا، اے کم دیو، تو جنوں کے کھانے والی گولیاں اور لولی پوپ لے آیا ہے، جاؤ ان کے ٹکڑے کر کے لاؤ، انہیں شہزادی نے کھانا ہے۔ دیو چلا گیا۔ پیٹو جن نے شہزادی کو رونا بند کرنے کے لیے کہا، مگر وہ روتی رہی۔ پیٹو جن غصے میں آ گیا اور اس روز سے دھکا اور محل کانپ اٹھا۔ اس نے کہا، اے نادان شہزادی، تجھے میری بات ماننا پڑے گی، ورنہ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ میں تمہیں 3 دن دیتا ہوں، اگر اچھی طرح سوچ لینا، یا تو مجھ سے شادی کے لیے راضی ہو جا یا مرنے کے لیے تیار۔ پیٹو جن یہ غصے سے پکارتا ہوا چلا گیا اور شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ اسے اپنی ماں باپ کی یاد آ رہی تھی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ جو بچے اپنے بڑے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور کہنا مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔
شہزادی کو امید تھی کہ خدا اس کی مدد ضرور کرے گا۔ ادھر تاجر عثمان گیند کے توافق دریا تک پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ دریا میں پانی کے بجائے خون بہہ رہا ہے اور گاڑھا خون ہے۔ اس دریا کے قریب کالے رنگ کا ایک پرانا کڑا خون ہے، ایک پرانا محل ہے، اس میں خون اس چڑیل نے تاجر کو بو سونگھ لی تھی اور آدم بو کے نعرے لگانے لگی اور بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ اس چڑیل کے 4 ہاتھ اور 4 آنکھیں تھیں، گلے میں بڑی بڑی سرخ زبان باہر آ رہی تھی اور دانت چمک رہے تھے۔ عثمان اور گونا بادشاہ ایک درخت کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ عثمان اور گونا بادشاہ ڈرے ہوئے تھے۔ ڈراؤنی شکل والی چڑیل چیخیں مار کے ادھر ادھر آ رہی تھی۔ درخت کے قریب آ کر اس نے مکاں کے کہا لگایا اور زور سے ہاتھ مارا۔ درخت ٹوٹ کر جا گرا۔ عثمان اس کے نیچے آتے آتے بچا۔ اس نے فوراً تلوار نکالی اور کہا، اے خونخوار چڑیل، مرنے کے لیے تیار ہو جا، میں تجھے تلوار سے کاٹ ڈالوں گا۔ چڑیل کے دانت نکال کر ہنسنے لگی۔ اس نے خوفناک ہنسی پچوال ہو گئی۔ درختوں پر بیٹھے پرندے پٹپٹا کر اٹھ گئے۔ اس نے گرج سے کہا، تیری اتنی مجال، ہشت، میں تجھے چٹکیوں میں مسل کر رکھ دوں گی، تیرا خون اس دریا میں بہہ جائے گا، گوشت میں کھا جاؤں گی۔ عثمان نے تلوار کے وار سے تلوار کیا تو چڑیل کے بازو پر جا لگی، پر اسے کوئی زخم نہ آیا۔ اب تو عثمان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ گونا بادشاہ جیب میں بولا، ہائے مارے گئے۔ چڑیل ہاتھ پھیلا کر عثمان کی طرف بڑھی۔ اسی وقت عثمان نے جیب سے پری کا دیا ہوا پنکھ نکالا اور ایک دم دھماکے کے ساتھ پری آمیزہ ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں سونے کی کمان تھی جس سے فولادی تیر چڑھا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی تیر چلا دیا۔ تیر سیدھا چڑیل کے سینے پر لگا۔ اس نے زوردار چیخ ماری اور زمین پر جا گری۔ اس کی آنکھیں باہر نکل آئی اور چیخیں مارتی ہوئی مر گئی۔ برے کام کا برا انجام ہوتا ہے۔ یہ سینکڑوں انسانوں کی ہڑپ کر چکی تھی اور آج خود مری گئی۔ عثمان نے کہا، اے پری، میں کس منہ سے تیرا شکریہ ادا کروں؟ تو نے مجھے ایک بونے بادشاہ کو موت سے بچا لیا۔ پری نے ہنس کر جواب دیا، جو کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو اس کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ تم نے میری جان بچائی تھی، آج میں نے تمہارے کام آئی۔ اچھا، خدا حافظ۔ پری چلی گئی۔ خون کے دریا کا اب ایک پل بن چکا تھا۔ عثمان اس پل سے گزرا اور کوہ کاف میں داخل ہوا۔ کوہ کاف کی سرزمین پر قدم رکھنے کے بجائے ادھر ادھر آوازیں آنے لگیں، اے نوجوان، بھاگ جاؤ ورنہ مار ڈالیں گے، یہ جینوں کی بستی ہے، یہاں انسانوں کا کام نہیں، بھاگ جا بھاگ جا۔ پھر تو عثمان یہ آوازیں سن کر گھبرا گیا۔ کچھ حوصلہ کر کے آگے بڑھا۔ تلوار اس کے دونوں ہاتھوں میں تھما رکھی تھی۔ کچھ دیر بعد آواز آئی، پھر بند ہو گئی۔ اسی وقت سامنے والے پہاڑ پر ایک پرندہ نمودار ہوا۔ یہ کوہ کاف کا خونی پرندہ تھا جس کا نام اڑن ہاتھی تھا۔ اس کے جسم پہ 3 ہاتھیوں کے برابر تھا، رنگ سیاہ اور 4 ٹانگیں تھیں اور اس کی کمر پر 2 بڑے پر تھے اور منہ اس کے ساتھ کے بجائے ایک لمبی نوکیلی نوچ تھی۔ اس نئی آفت کو دیکھ کر عثمان نے تلوار سونپی اور اڑن ہاتھی پر تیزی کے ساتھ اس کے سر پر آ پہنچا۔ اس نے نوچ کھولی اور بڑی پھرتی سے جونک عثمان کو نگل گیا۔ جیسے ہی نگلا تو وہ سڑک کے پھسل رہا تھا۔ وہ پھسلتا ہوا ایک اندھیرے کمرے میں جا گرا اور اڑن ہاتھی کا میدے میں تھا۔ عثمان میدے میں کھڑا ہو گیا۔ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور سانس لینے میں بھی وقت ہو رہی تھی۔ کچھ وقت مشکل حل ہو رہی تھی۔ اڑن ہاتھی میں کچھ سوچ میں لگ گیا۔ روشنی اور وہاں اندھیرا ہوا تھا۔ گونا بادشاہ نے کہا،
یہ خوفناک پرندہ میرے باپ دادا نے کبھی نہیں دیکھا۔ عثمان نے کہا، اب اس جگہ سے نکلے کیسے؟ کچھ دیر بعد سوچنے کے بعد اس نے سیدھا اس پہ وار کیا۔ عثمان نے خدا کا نام لیا اور بھرپور وار کر دیا۔ اڑن ہاتھی کا گوشت اس طرح کٹے سے جیسے صابن ہو۔ وہ چیخیں مارتا ہوا، اپنی ٹانگیں گھماتا ہوا، ایسے اس کے معدے میں کوئی زلزلہ آ گیا اور عثمان ہاتھی نے اسے چلاتا رہا۔ اڑن ہاتھی نے بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے عثمان کو باہر نکلا اور زمین پر پھینک دیا۔ اسی وقت اڑتے ہوئے زمین پر آواز آئی، اے انسان، مجھے مت مارنا، جو تو کہے گا میں وہی کروں گا۔ اڑن ہاتھی کو بولتے دیکھ عثمان حیرت زدہ رہ گیا۔ کوہ قاف بڑی عجیب دنیا ہے۔ وہاں ایسی مخلوق پائی جاتی ہے کہ عقل ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ عثمان نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں ہلاک نہیں کرتا، تمہیں درجنوں کے خلاف میری مدد کرنا ہوگی۔ وہ ہمارے ملک کی شہزادی کو اٹھا لے گئے ہیں۔ اڑن ہاتھی نے کہا، مجھے منظور ہے یہاں کے اڑن ہاتھیوں کا سردار ہوں۔ ہماری تعداد 50 ہے۔ جب بھی مغرب کی طرف منہ کر کے آواز دو، میں آ جاؤں گا۔ عثمان آگے بڑھ گیا اور ایک رات اور ایک دن مسلسل سفر کے بعد پیٹو جن کے محل میں پہنچ گیا، جہاں شہزادی اشفین قید تھی۔ پیٹو جن کو جب خبر ملی کہ ایک انسان شہزادی کو رہا کے لیے آ رہا ہے تو قہقہا لگانے لگا اور اپنے محل کی چھت پر آ کر بولا، اے آدم زاد، تو ہم سے ٹکر لینے آیا ہے؟ اپنا قد دیکھ اور اپنی طاقت، جا چلا جا، تمہاری جان بخشتا ہوں میں۔ عثمان نے بڑی جرأت سے کہا، او بگتار، جن غرور میں تو ہے، چھوٹی چھوٹی چوٹیاں بھی ہاتھی کو مار دیتی ہیں۔ اپنی خیریت پوچھتا ہے تو شہزادی کو آواز کر دے۔ پیٹو جن غصے سے آ کر پکارنے لگا۔ اس نے اپنے غلام دیوں سے حملے کا حکم دیا۔ عثمان نے اسی وقت مغرب کی طرف منہ کر کے بڑی طاقت سے کہا، اے اڑن ہاتھیوں، میری مدد کے لیے آؤ۔ فوراً اڑن ہاتھیوں آسمان پر نمودار ہوئے، ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور اپنی چونچوں کے ساتھ پتھر پھینک دیے۔ انہوں نے اڑتے ہوئے یہ پتھر دیوں پر پھینکنا شروع کر دیے اور ایک دیو سب مر گئے۔ دیو کی لاشیں بھر گئے میدان میں۔ عثمان محل میں گھس گیا۔ پیٹو جن لمبی تلوار تھاما، اس نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ پیٹو جن بھی تلوار باز تھا۔ عثمان ڈٹ کر اس کا مقابلہ کر رہا تھا، مگر پیٹو جن ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ بونے بادشاہ نے یہ دیکھا تو عثمان کی جیب سے جادوگرنی والی گیند نکال کر پورے زور سے پیٹو جن کے منہ پر مار دی اور اس پہ کالا دھواں نکلا۔ پیٹو جن بے ہوش ہو گیا اور عثمان نے لپک کر اس کا سر کاٹ دیا۔ پیٹو جن ختم ہو گیا تھا۔ شہزادی اشفین کو چاندی کے پنجرے سے نکال کر عثمان واپس چل دیا اور ملک روم پہنچ گیا۔ بادشاہ اور ملکہ نے اپنی بیٹی کو زندہ دیکھا تو خوشی کے نڈال ہو گئے۔ عثمان اور شہزادی اشفین کی شادی ہو گئی۔ بادشاہ نے تخت و تاج بھی عثمان کے حوالے کر دیا۔ عثمان نے کئی سال تک بڑے عدل و